صفا بیت المال شموگا کے زیر اہتمام سالانہ تقسیم اسناد کا جلسہ منعقد ہوا، جس میں ٹیلرنگ اور کمپیوٹر کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین کو اسناد تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر قومی صدر مولانا قیاس احمد رشادی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی بھی صنعت کو کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیں۔ ہنر سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہنر سیکھنے والے خودداری پیدا کریں، دوسروں کی کفالت پر منحصر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی طاقت پر اعتبار کریں۔ خود اعتمادی ضروری ہے۔ تربیت پانے والی خواتین یہ سوچیں کہ میں خود کما کر کھا سکتی ہوں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے دینے والوں کو پسند کیا ہے، لینے والوں کو نہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے اللہ نے منع کیا ہے اور گھر بار کی ذمہ داری اٹھانے کی بات کہی ہے۔ اسلام نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ کھاؤ اور کھلاؤ، نہ کہ صرف اپنی فکر کرنے کی بات کہی ہے۔ علم اور ہنر ایسی چیزیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ دونوں چیزیں کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ہنر اور علم جتنا تقسیم کریں گے اتنا ہی پھیلے گا۔ انہوں نے کہا کہ صفا بیت المال شموگا سے 1000 خواتین نے ٹیلرنگ اور کمپیوٹر کی تربیت حاصل کی ہے، جو ایک بہت بڑی بات ہے۔ ان خواتین کو روزگار سے جوڑنا بھی ہماری ترجیح ہے۔ ہنر جس کے پاس ہوتا ہے وہ بے روزگار نہیں ہوتا۔ اس موقع پر مفتی سید مجیب اللہ قاسمی نے اپنے بیان میں کہا کہ صفا بیت المال جو خدمات انجام دے رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ صفا بیت المال اس کرایہ پر اکٹھا کرتے ہوئے جو خدمت خلق انجام دے رہا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ہمیں انسانیت کی مدد کے فروغ کے لیے صفا بیت المال کا تعاون کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ملناڈ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے ڈائریکٹر افتخار احمد خان نے ہنرمندی کی اہمیت پر تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں ہنرمندی نہ صرف ذاتی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرتی اور معاشی استحکام کی بنیاد بھی ہے۔ ٹیلرنگ اور کمپیوٹر جیسی مہارتیں خواتین کو گھر بیٹھے روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ جلسے میں صفا بیت المال شموگا کے صدر مولانا عثمان رشادی، مولانا افتخار قاسمی، ظاہر صاحب، تقویٰ مسجد کے صدر اعجاز احمد، قاضی امتیاز اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ تربیت یافتہ خواتین کی حوصلہ افزائی کی۔ جلسے کی نظامت مولانا محمد فاروق رشادی نے انجام دی، جبکہ خراج حافظ محمد سلمان نے پیش کی۔ صفا بیت المال کے عہدیداران نے بتایا کہ ادارے کی جانب سے غریب اور مستحق خواتین کو ٹیلرنگ، کمپیوٹر اور دیگر ہنر سکھانے کا سلسلہ جاری ہے اور مستقبل میں مزید تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ معاشرے کی خواتین خود کفیل ہو سکیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا بھائی، کمانے کے لیے تو گئے تھے اور پھر واپس بھی کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک سبق چڑیا سے لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، سستا رہا تھا، میری نظر ایک چڑیا پر پڑی، لنگڑی تھی، لولی تھی، مجبور تھی، کہیں اڑ نہیں سکتی تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کون غذا پہنچا رہا ہوگا، اتنے میں ایک چڑیا آئی، اس نے اپنا دانہ اس کے منہ میں ڈالا۔ میں نے یہ نتیجہ کیا حضرت کہ جو رب ذوالجلال ایک معذور چڑیا کو اس کی جگہ تک رزق پہنچاتا ہے، شقیق بلخی کو بھی وہ رزق پہنچائے گا۔ شیخ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی فراست، اس کی بصیرت شاگرد سے بڑی ہوتی ہے۔ استاد ہی ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے بڑی پتے کی بات کہی۔ ہم تو حضرت شقیق بلخی کے واقعے سے بہت متاثر ہوئے، لیکن اس سے زیادہ متاثر ہونے کی بات حضرت جنید بغدادی کی۔ حضرت نے فرمایا شقیق، تم نے معذور چڑیا کو اختیار کیوں کیا؟ کیوں دیکھا تم نے معذور چڑیا کو؟ تم نے معذور چڑیا کو دیکھا تو تمہارے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جہاں تم ہو وہاں پہنچائے گا۔ تم نے اس چڑیا کو کیوں نہیں دیکھا جو دور سے دانہ لا کر اس کو کھلا رہی؟ تمہیں تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، تم نے اس سے سبق حاصل کیوں کیا؟ بات یہی ہے کہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، گھروں میں ہاتھ دھر کر مت بیٹھو، نکلو۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز ہو جائے تو مسجد میں مت بیٹھو، نکلو یہاں سے، جاؤ
گھر بار کی ذمہ داریاں ہیں، کاروبار کرو، زراعت کرو، فلاں کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جمعے کے بعد اگر لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے تو کوڑا لا کر مارتے تھے، جاؤ نکلو یہاں سے یہ بیٹھنے کی جگہ جمعہ کی نماز ہوگی، چلو کاروبار کرو۔ یہ اسلام ہے جو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آدمی خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ کہا گیا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن اکتفا نہیں کیا گیا کہ صرف کھا لو اور پی لو، موج مستی کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ، بلکہ کہا گیا وَأَطْعِمُوا، کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو کھلاؤ، کھلانے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور یطعمون الطعام علی حبی، صحابہ کرام جن کی تربیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پیارے پیغمبر نے ان کی تربیت میں صرف نماز نہیں رکھی، روزہ نہیں رکھا، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیح، اوراد، وظائف، ان تمام امور میں جہاں تربیت کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت اس معاملے میں بھی کی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں، اللہ کی محبت۔ چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر دوسرے مذاہب کے لوگ جو قیدی بن کر مدینے میں آئے تھے ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اسی لیے جو آپ نے فن حاصل کیا ہے، ہنر، علم اور ہنر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہنر ختم نہیں ہوتا، ہنر نہ کمزور پڑتا ہے، ہنر نہ ہی ہنر کو چھینا جا سکتا ہے۔ آدمی کی کوئی چیز چھینی جا سکتی ہے، اس کا قلم چھین لیا یا اس کی پرس چھین لی گئی، اس کا موبائل چھین لیا گیا، لیکن کسی سے بھی ہنر جو آپ نے سیکھا ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سے متعلق ہو، چاہے آپ سلائی مشین سے جو ٹیلرنگ کی ہے اس سے متعلق ہو، کوئی بھی ہنر چھینا نہیں جا سکتا، ہنر کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ دولت اللہ نے آپ کو دی ہے جس دولت کو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور ہنر ایک ایسی چیز ہے، اس کی خصوصیت ہے اس کو جتنا آپ تقسیم کرے گی وہ چیز، وہ دولت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اسی لیے محدود نگاہیں اور محدود نیت کے ساتھ یہ فن حاصل مت کیجیے، اور یا فن جو حاصل کر لیا گیا اس میں نیت وسیع رکھیے۔ میں سب کو سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ ہاں بولیے انشاءاللہ۔ میں سب کو سکھاؤں گی بھی، اس سے کماؤں گی بھی، اس سے لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بن کر بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ فکر آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر چھوٹی نیت نہیں ہونا چاہیے، چڑیا کا دل نہیں، کبوتر کا دل نہیں، انسان کا دل، جو انسان کا دل دنیا کی تمام مخلوقات کے دلوں میں سب سے افضل دل ہے، یہی دل ہے۔ اللہ نے وہ دل آپ کو عطا کیا ہے، اس دل میں وسعت رکھیے، کشادگی رکھیے، سب کو سکھائیے۔ اس سے آپ کی دولت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جتنا سکھائیں گی اتنا آپ کا فن تازہ رہے گا، اور جس ہنر کو جتنا استعمال کریں گی اتنا ہی وہ بڑا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے، اپنے فن میں ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ یہ جو میں افتخار احمد، ڈائریکٹر ملناڈ اسکل اینڈ ٹریننگ سینٹر شیوموگا، بہت خوشی ہوئی صفا بیت المال کے اس کام کو دیکھ کر کہ یہاں کم و بیش آج کے وقت میں آج جو سرٹیفکیٹ اور اسناد تقسیم کیے گئے اس میں جو ہے 100 عورتیں موجود تھیں۔ مطلب یہ خود کی کفالت کرنے کا بہترین ذریعہ انہوں نے سکھایا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیلرنگ اور جو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی گئی یہاں پہ، اس سے بہت ہی خوش تھے۔ عورتوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنا جو یہ پیش کیا، اس کے اندر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی صفا بیت المال والوں نے بہت اچھی ٹریننگ دی ہے، جس کے ذریعے سے گھروں کو چلانے کا ایک آسان طریقہ ان کے لیے مہیا ہوگا۔ یہ ایک بات ہے، کسی اچھے آدمی نے کہا تھا جو خود کا کفیل نہیں بن سکتا وہ دوسروں کی کفالت بھی نہیں کر سکتا۔ بہترین اس کے انداز پر
उलमा इकराम भी यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से और समझाया औरतों को कि खुद किस तरह से कफ़ील बन सकते हैं और किस तरह कफ़ालत की जा सकती है और सीखने के बाद क्या करना चाहिए, इस बात पर उन्होंने अपनी बात को रखा। बहुत खुशी की बात है, इस तरह के काम होना चाहिए, क्योंकि आज मुसलमानों की कौम जो है एक तज़ब्ज़ुब के शिकार में है कि किस तरह अपने मसाइल को हल किया जाए। ये छोटे छोटे काम जो हैं अगर सारी कौम मिलकर करेगी तो इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा कि हम दूसरों पर राज करेंगे। इसी के लिए हम इस जो बैतुल माल के लिए, बैतुल माल वालों के लिए और इनकी मैनेजमेंट वालों के लिए मैं अपने दिल से और अपने मलनाड स्किल सेंटर की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज सफ़ा बैतुल माल ज़िला शिमोगा, शाख शिमोगा की तरफ से ये तक़सीम असनाद का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसको हज़रत वाला ने आपके सामने तफसील के साथ पेश फरमाया। हम हज़रत वाला के मशकूर हैं कि हज़रत वाला हमारे सरपरस्ती फरमाते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में इसकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह आम और ताम हैं। तो हम सभी हज़रात से ये दरख्वास्त करते हैं कि अपनी तवज्जुहात को इदारे की तरफ मबज़ूल करें और इससे खूब फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और ये एक तरतीब है कि यहाँ इस्कराब जमा करके उसके ज़रिए से हासिल होने वाली रकम को कारआमद बनाते हुए लोगों की खिदमत करने का एक जज्बा भी पैदा किया जाता है और ख़िदमत की जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविशों कोशिशों को कबूलियत से नवाजे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद मुजीबुल्लाह रशादी, शिमोगा। नमस्ते, मैं दीपाली गिरीपाल हूँ। साहिबा मैम बहुत अच्छे है, मेरे को बहुत अच्छे से सिखाए है और मैं बेसिक कंप्लीट होके मैं साहिबा मैम भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से मेरे को सिखाया। मेरा नाम शबरीन ताज, ऐसा इलियास अगर ब्रांच है सो सफ़ा बैतुल माल से, और नाज़िमा मैम हमारे उस्ताद असातिज़ा, उन्होंने हमने बहुत अच्छा सिखाए। मुझे क्या भी नहीं आता था, ऐसा ये नहीं आया तो बहुत हेल्पफुल होता है ये सभी। टेलरिंग क्लास बस सीखे तो मैं है ना सेकेंड PUC पढ़ी, सेकेंड PUC के बाद ऐसा कोर्स करना अगर को आई सो, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है ये यहाँ जिस मकसद से मैं आको थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करे। जो जिसे भी सीखने का ख्वाहिश है अल्हम्दुलिल्लाह आको सीखो, अच्छे से अच्छा इंडिपेंडेंट रहती, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते। हमारे पास एक हुनर रहता, हमें किसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे। मिरफाना खानम सफ़ा बैतुल माल से टेलरिंग सीखे हैं। हमें आपको गुजारिश करती हूँ कि दूसरों भी अच्छे से अच्छा सीखो। आपको हमें सीखे ना बहुत खुशी हुई, क्या भी सीने नहीं आता था, आपको सीखे। शाहिबा खानम बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर्स सीखे, बहुत अच्छा सिखाए, बहुत शुक्रिया उनका।